ایک ویڈیو جو ہے نا اس میں مشکوک ہے، لیکن اس میں اگر دیکھیں نا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا فیک ٹیکنالوجی کے تحت بنی ہے۔ ہماری آڈینس لکھ دیتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یار اپنے گرمان میں جھانکے نا۔ دوستوں میں چیزنگ ٹام چلتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے دوستوں میں نا۔ ان چیزوں کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ جس بندے نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا نا سب میں اس کا بیڑا غرق ہونے لگا۔ کیا بینگ مسلم اس طرح کی ویڈیو ہمیں بنانی چاہیے؟ اور ڈوگر نہا رہا ہے، وہ کسی نے بنا لیا، وہ دوسرا اس کا دوست موٹو جو ہے وہ بھی نہا رہا ہے، وہ اس کی بھی ویڈیو کا انہوں نے تھوڑا کلپ ایسا بنا لیا ہے، شرارت کر رہے ہیں وہ۔ رجب بٹ اب مستقل طور پر دبئی میں رہائش پذیر کرنے کا پلان بنا رہا ہے، اس والے سے آپ کی بات ہوئی؟ مان ڈوگر نے یہ کہا ہے کہ یہ فکرہ تو کئی جو شیعہ ہیں حضرات انہوں نے کہا ہوا ہے، اگر اور لوگوں نے کہا ہوا تو فتویٰ ان کے بارے میں ہی دیں۔ پہلے جب 295 اور A کا معاملہ بنا تھا اس وقت رجب بٹ پر کوئی فتویٰ نہیں آیا تھا، اس دفعہ فتویٰ آ جانا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنگین معاملہ ہے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ بٹی۔ رجب بٹ مشہور یوٹیوبر اور اس کے ساتھیوں کی کچھ ویڈیوز آتی ہیں مارکیٹ کے اندر، ایک ہلچل پڑ جاتی ہے، اور ابھی حال ہی میں شاہد چودھری صاحب نے بھی رجب بٹ کے حق میں بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پہلے ان کی کھلا مخالفت کرتے تھے اور آج انہوں نے رجب بٹ کا انٹرویو بھی کیا ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ اتنی بڑی یوٹیوب کی شخصیت اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ویڈیو منظر عام پر آ جانا کیا سمجھتے ہیں، جو یوتھ پاکستان کی ان کو فالو کرتی ہے ان پر کیا اثر پڑے گا؟ السلام علیکم چوہدری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ چوہدری صاحب، یہ ویڈیو منظر عام پر آنا اس رجب بٹ اور اس کے دوستوں کی کیا سمجھتے ہیں، جو یوتھ اسے فالو کرتی ہے ملینز کے اندر، ان کی کیا اثر پڑے گا یہ چیزیں دیکھ کر؟ بٹ صاحب آپ کو یاد ہوگا آپ کے بہت بڑے سیاستدان ابھی بھی وہ زندہ ہیں، ان کی عمر جو ہے نا 65 سے 70 سال ان کی عمر ہے، اور چشمہ بھی غالباً وہ لگاتے ہیں۔ نام میں اس لیے نہیں لوں گا، میری تشریف باہر نہیں اٹھا سکتی۔ ویڈیو جو ہے نا وہ منظر عام پہ آئی تھی، وہ سیاستدان ہے، پولیٹیشین ہے، اور بہت بڑے، یعنی کم از کم 45 سال ان کا سیاست کا کیریئر ہے۔ وہ واش روم کے اندر نا سودا دکھا رہے تھے، حالانکہ سودا دکانوں میں بڑا ہوتا ہے، یا آپ کو بھی پتا ہے سودے کا باتھ روم میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ وہ سودا جو ہے نا واش روم کے اندر دکھا رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور اس کی ویڈیو بنا کے نا وہ کسی اپنی گرل فرینڈ کو بھیج رہے ہیں۔ وہ اتنے بڑے پولیٹیشین تھے، آپ نے اس وقت کیوں نہیں یہ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج رجب بٹ آپ کو نظر آ گیا، پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دیں۔ سر، وہ ان کی اپنی مرضی تھی، اور بعد میں وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے تھے کہ یہ میری ویڈیو نہیں ہے۔ رجب بٹ نے تو علانیہ کہا ہے کہ میرے ساتھیوں کی اور ہماری کچھ ویڈیو مارکیٹ میں نکلنے والی۔ اس ویڈیو میں بھٹی صاحب کیا ہے، اب دیکھیں، آپ میرے ساتھ چلیں نا ناران کا گان، اب میرے ساتھ چلیں نا جھیل سیف الملوک پہ چلیں، راستے میں جو ہم اگر بچپن کے دوست ہوں گے تو بڑی ٹیٹو پارٹیاں کریں گے، میری بات انڈرسٹینڈ، مذاق کرتے ہیں، یعنی کسی کی کوئی آواز ریکارڈ کر لیتا ہے، کوئی واش روم میں جاتا ہے اس کا کلپ بن جاتا ہے۔ ان ویڈیوز میں ایسی کون سی چیز ہے مجھے یہ بتائیں؟ ایک کلپ ہے جو کہ تھوڑا غلط ہے، لیکن آڈینس ہماری دیکھتی ہے نا، تو میں اس کو زیادہ کھول کے نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی بند کوٹ کے اندر 376 جو ہے نا 76 اس کی جرا نہیں ہو رہی، وہ بڑی گندی گفتگو ہوتی ہے، لیکن وہ بند کمرے میں ہوتی ہے۔ ہمیں چونکہ آڈینس دیکھتے ہیں، ہم نے بات کو بڑا جو ہے پرن تار کے کرنا ہوتا ہے۔ ایک ویڈیو جو ہے نا اس میں مشکوک ہے، لیکن اس میں اگر دیکھیں نا میں ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا فیک ٹیکنالوجی کے تحت بنی ہے، ڈی فیک ٹیکنالوجی کے تحت۔ کیوں؟ اس میں کٹ آ جاتا ہے، جس ویڈیو میں کٹ آئے گا نا ہمیں فوراً پتہ لگ جاتا ہے۔ اب اس میں باقی جو ہیں ایک وسکی ان کی بوتل ہے، اس کو دکھا رہے ہیں، شو کر رہے ہیں، وہ تو دکانوں میں پڑی ہوئی شو کرا، پی تو نہیں رہا۔ چلیں اگر انہوں نے پی بھی لی ہو تو وہ پھانسی لگانے والا جرم تو نہیں ہے نا، ہے وہ حرام، ہمارے مذہب میں یہ حلال نہیں ہے۔ اور لیکن یہ دوستوں میں انٹرٹینمنٹ میں سارا کچھ چلتا ہے، ہماری آڈینس لکھ دیتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یار اپنے گرمان میں جھانکے نا۔ ہمارے دوست جو ہے نا، میرے اپنے دوست میرے ساتھ اتنا اچھا، میرا یہ اینڈرائڈ فون ہے، اس کے اندر میرے 10-12 دوستوں کی ایسی بےہودہ ویڈیوز ہیں نا، بےہودہ کی اس طرح کی نہیں ہوں گی، تھوڑی سلجھی ہوئی ہوں گی، لیکن وہ ان کے لیے جو بڑی شرم کا ہوتا ہے۔ وہ مجھے فون چودھری اور ڈیلیٹ کر دے، میں آ گیا یار مجھے کسی نے سینڈ کیا ہے، توا لگاتے رہتے ہیں ان کا۔ دوستوں میں چیزنگ ٹام چلتی ہے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے دوستوں میں نا۔ ان چیزوں کو اتنا ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ ایک بندہ پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے، اور اس سے دیکھیں وہ سیاستدان اس کو کریں نا سوال، ان کا میں نمبر بھی آپ کو دے دوں گا بند اسکرین کے سر، اس وقت اس سے سوال کیا گیا تھا ان سیاستدان صاحب سے، لیکن انہوں نے اس چیز کو بالکل ڈینائی کیا تھا۔ تو آج یہ بھی ڈینائی کر رہا ہے، اس کی بات کو بھی مان لیں۔ رجب بٹ تو اس چیز کو مان رہا ہے۔ یہ جو ہے نا، سنو میری بات، جس بندے نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا نا وہ سب میں اس کا بیڑا غرق ہونے لگا ہے۔ سائبر کرائم FIA جو ہے نا، یہ ڈی فیک ٹیکنالوجی کے تحت بنی ہے، یہ جینون ہے، یہ کام سارا بات کا، یہ فرانسی کے بعد رپورٹ آئے گی، لیکن جس نے یہ اپلوڈ کیا ہے وہ مر گیا، دیکھیے گا کیا ہونے لگا۔ چوہدری صاحب، یقیناً اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ کیا بینگ مسلم، بینگ پاکستانی اس طرح کی ویڈیو ہمیں بنانی چاہیے؟ یہ جو روز آپ دیکھتے ہیں کہ تشدد ہو رہا ہے، کسی کی ٹانگ کاٹ دی،
اونٹ کی آدھی جو ہے نا اس کا تھن نیچے سے کاٹ دیے بھینس کے. کیا کیا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو. تو کیا یہ ویڈیو بہت اب ہم پھٹ گئے. آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو نہیں دیکھی جو ہے سوشل میڈیا پہ چلتی کہ میاں بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں وہ بیچارے. جی جی. تو وہ یہ اس سے بڑھ کے ویڈیو تھی, مجھے یہ بتائیں. وہ تو ظلم تھا سراسر. تو وہ ظلم تھا. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے. اس میں اگر آگے دیکھیں, میں اس چیز کو میں کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کروں گا. یہ مطلب نیچے آڈینس لکھنا جو ہوگا سب پروموٹ, نو نیور, میں اس کو پروموٹ نہیں کرتا ہوں. اور یار لیکن میری بات سنیں, میری بات کو ذرا سمجھیں, یہ سارا کام اداروں کا ہے. چوہی صاحب ابھی آپ نے ایک لفظ یوز کیا ہے, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. معذرت کے ساتھ بے حیائی کو ہم انٹرٹینمنٹ تو نہیں کہہ سکتے. میں نے کب اس کو بے حیائی کو پروموٹ کیا ہے؟ میں نے ساتھ آپ کو یہ بھی کہا کہ میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں نے ساتھ بیٹھی صاحب اس چیز کو کلیئر بھی کیا. مجھے پتا ہے یہاں پہ بول رہے ہیں تو جرم ہے. یہ جو ہے نا, یہ کلپ جو بنے ہوئے ہیں یہ دوستانہ ماحول میں, فرینڈلی ماحول میں بنے ہوئے ہیں. وہ ڈوگر نہا رہا ہے, وہ کسی نے بنا لیا, وہ دوسرا اس کا دوست موٹو جو ہے وہ بھی نہا رہا ہے, وہ اس کی بھی ویڈیو کا انہوں نے تھوڑا کلپ ایسا بنا لیا ہے. شرارت کر رہے ہیں وہ وہاں پہ. وہ کوئی ایسی کوئی دیکھیں کوئی ایسی نازیبا حرکت, کسی کو ہراسمنٹ میں مبتلا کر رہے ہو, کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو, کوئی عورت کے ساتھ جنسی درند, تو پھر ہم اس کے اوپر کریں بات. یہ دوست ہیں, اب آپ سب بھی اکٹھے کہیں ٹور پہ گئے ہیں, اور یار ایسے کلپ عام چلتے ہیں روٹین میں. یہ بے شک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن دوستوں میں بہت زیادہ واہیاتی ہوتی ہے. کو بندہ نیچے کہے نا, میں غلط کہہ رہا ہوں. بالکل چوہی صاحب, ہوتے ہیں مذاق, لیکن جس حد کی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے, مان لیا انہوں نے اپنے مذاق کے اندر بنائی ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں ان ویڈیو کو لیک کرنے والا کون سا شخص تھا جس نے ان کے موبائلز کے یہ ویڈیو حاصل کی؟ اصل میں اگر یہ انہوں نے مذاق کیا تھا, ان کو ڈیلیٹ کر دینی چاہیے تھی. موبائل کے اندر ایسی چیز کو رکھنا نا, یہ اس چیز کی انشور تو نہیں کر سکتا کہ موبائل آپ کے پاس ہی رہے گا, گر سکتا ہے, کوئی اس کو ہیک کر سکتا ہے. تو یہ بیچ میں ہونا جو ہے نا, یہ ظلم ہے. جس طرح کسی ویڈیو کو بنانا جرم نہیں, اس کو اپلوڈ کرنا یا گروپوں میں ڈالنے والا جو ہے نا ظالم ہوتا ہے. اسی طرح یہ سیم ہے. باقی رجب بٹ جو ہے نا, میں اس کی حد تک جو ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہوا ہے, بلا جواز اس کے اوپر میں تنقید نہیں کروں گا. سارا پاکستان کا میڈیا میرے لیفٹ رائٹ بیٹھ جائے, مجھ سے ایک لفظ غلط نکلوا گا دکھا, میں بچہ ہوں, فیڈر پیتا ہوں میں نے تو ہر وہ بات کرنی ہے جین میں. دیکھیں بٹ سب ادارے جو ہے نا, یہ چاہیے ایف آئی او کو اپنے سائبر کرائم میں اس کے اوپر سو موٹا ایکشن لیں. وہ لیتے ہیں, اگر وہ نہیں لیتے تو رجب بٹ نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے نا, اس نے کہا جی میں سائبر کرائم میں ایف آئی آر درج کرواؤں گا. سننے میں یہ ہے اس کے دوست بھی جا رہے ہیں جا کے وہ ایف آئی آر درج کروائیں گے, تو یہ ہو جانی ہے. تو جس نے یہ اپلوڈ کی اس کا دران تختہ ہو جائے گا, دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. چوہی صاحب آپ نے رجب بٹ سے انٹرویو کیا ہے, انٹرویو میں بھی آپ کی باتیں ہوئی ہیں, تو آپ کو اس نے بتایا ہے کہ یہ ویڈیو کلپ کس طرح لیک ہوئے, کس پر اس کو شک ہے؟ میں نے اس کو اتنا شو بنا کے پیش ہی نہیں کیا. میں نے اس سوال کو اتنا قریت کے نہیں کیا جس طرح آپ مجھے پکڑ کے کر رہے ہیں. میں نے بس ایک روٹین میں سوال کیا, یار آڈینس ہمیں دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, غلطی کس میں نہیں ہوتی. ابھی ایک بندہ, اس کی ویڈیو کسی نے نہیں بھی دیکھی, میرے چینل کے توسط سے میں جب کہوں گا کہ ویڈیو تو پھر اور دنیا بھی دیکھے گی, تو میں چاہتا ہوں ویڈیو دب جائیں. میرے پاس بڑی دیر سے آئی تھی, میں نے رجب کے کزن سلمان کو یہ ویڈیوز بھیجی ہیں, اس نے جب دیکھ لیں تو میں نے ڈیلیٹ کر دی کہ یار اس کے پاس بھی نہ رہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, یہ ان سے یہ انارکی ہے, انتشار ہے. جس بندے نے بھی گروپوں میں ڈالی اس کے ساتھ سخت کارروائی عمل میں آنی چاہیے. اچھا سر, رجب بٹ نے اپنی ایک لائیو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ ماضی سب کا ہوتا ہے, ماضی کے اندر بہت سارے انسان غلطیاں کرتے ہیں, تو اگر میری سامنے آ جائے گی تو کوئی بڑی بات نہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ماضی کی ہوئی غلطی پر شرمندہ ہونے کی بجائے وہ اعلانیہ کہہ رہا ہے؟ اور وہ بس اس کی بات, اس کی رجب کی یہ چیز ہے کہ وہ بات جو ہے نا وہ بالکل کلیئر کر دیتا ہے, جو اس کے دل میں ہوتی ہے وہ کرتا ہے, منافق نہیں ہے وہ. تو اس میں اگر اس سے بات کیا تو مجھے پہلی بات تو ویڈیوز میں کوئی ایسی چیز دکھائے نا, اور ایک خاتون کو اگر ایسے کسی نے ہاتھ سے رکھ دیا ہے تو بڑی سب فلموں میں کیا, ڈراموں میں آپ کیا گھروں میں دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی اتنا نہیں کہ وہ کوئی گلو پاپی نہیں کر رہے, کوئی وہاں پہ کوئی ایسا دھنگا مشتی نہیں ہو رہی, وہ ایک روٹین کا ایک کلپ ہے. وہ لڑکی کیوں گئی بھی ان کے ساتھ, لڑکی کی رضامندی ہے نا, اس کے ساتھ کوئی جنسی درندگی تو نہیں کر رہے. باہر کے کنٹریز میں آپ چلے جائیں, ہم یورپ کو فالو نہیں کرتے, حالانکہ ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے, لا کو فالو کرنا چاہیے. وہاں پہ قوانین جو ہے نا ان کو فالو کر لیں آپ. وہاں پہ یہ آپ خاتون کو اگر ہراس نہیں نہ کرے, اگر خاتون اپنی مرضی سے آپ کے ساتھ چائے پی رہی ہے, گپ شپ لگا رہی ہے, تو اس پہ اعتراض ہی کسی کو نہیں. اچھا سر, سننے میں یہ بھی آیا کہ رجب بٹ اب مستقل طور پر دبئی میں رہائش پذیر کرنے کا پلان بنا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کی بات ہوئی؟ وہ نہیں, میں نے اس حوالے سے بات نہیں. رجب پاکستان آئے گا, پاکستان کے علاوہ سے کہاں پہ جانا ہے؟ یہ پاکستان میں کون سا اس کے اوپر بم دھماکوں کا کیس ہے, یہ کیس اس کے اوپر بنا ہوا ہے. تو یہ علماء دین نے فیصلہ کرنا ہے. علماء دین میرے اندازے کے مطابق پاکستان کی اتنی بڑی وہ سیلیبریٹی ہے, تو اس کے لیے سخت جو ہے نا گوشہ نہیں رکھیں گے. علماء دین نے تو فتویٰ دے دیا ہے اس کے خلاف, اب بھی سمجھتے ہیں کوئی اور علماء دین اس سے بچا پائیں گے؟ ایک آپ الزام لگاتے ہیں نا, دوسرا اس کو بندہ کراس ایگزامینیٹ کرتا ہے. جب دوسرا بندہ اس کے اوپر کراس ایگزامینیٹ کرے گا نا, تو بڑی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. مان ڈوگر نے یہ کہا ہے کہ یہ فکرہ تو کئی جو شیعہ ہیں حضرات انہوں نے کہا ہوا ہے, تو علماء دین کو بھی اس میں سوچنا چاہیے نا. اس فکرے کے اوپر اس کے اوپر بین کیا گیا نا,
اس کو وہ جو ہے فتویٰ دیا گیا ہے، تو اب فتوے کی روشنی میں یہ دیکھیں گے اور لوگوں نے کہا ہوا ہے، اگر اور لوگوں نے کہا ہوا تو فتویٰ ان کے بارے میں بھی دیں، اگر ان کو ریلیف پیکیج ہے تو پھر اس کو بھی ملنا چاہیے۔ چوہی صاحب پہلے جب 295C اور A کا معاملہ بنا تھا اس وقت رجب بٹ پر کوئی فتویٰ نہیں آیا تھا، اس دفعہ فتویٰ آ جانا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سنگین معاملہ ہے؟ نہیں، پتہ کیا معاملے کی بات دیکھیں، مجھے دین کی میں نے کئی پروگرام میں کہا کہ دین کی بات کو میں کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ ایک لفظ سلپ ہو گیا نا تو ہم بھی سلپ ہو گئے، اسی لیے میں دین کے ٹاپکس ہے نا مجھے کافی پتہ ہے یار، جو اسلام کے لیے ضروری چیز ہے مجھے سب کا پتہ ہے، تو لیکن اب اس میں بولنا جو ہے نا بڑا مشکل ہوتا ہے میرے لیے، اتنا کچھ سخت یہ سوال ہوتا ہے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ اس کا پہلا جو تھا نا فتویٰ اس لیے اس کے اوپر لگا کیونکہ اس کی پوری بات لوگوں نے سن لی تھی، فکرہ پورا جب سنا نا تو بات کلیئر ہو گئی۔ یہ بھی جو ہے نا 2 سال پہلے کا اس کا کلپ ہے، یہ تو سوشل میڈیا پہ اگر بندہ ایف آئی اگر اس کو کچھ سزا جزا دے گی تو یقیناً وہ یہ بھی دیکھیں 2 سال پہلے کا کلپ ہے، تو کیا آج لوگوں کو یاد آیا؟ اور اس کے علاوہ دوسرا مان ڈوگر کا یہ بیان کہ جی کئی شیعہ جو ہے بچہ یعنی ان کا جو ہے نا وہ یہ فکرہ کہتا ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ساری علماء دین کو دیکھنا پڑے گا، کورٹس جو ہیں وہ اندھی تو نہیں ہے نا، انہوں نے ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے اوپر کرنا ہوتا ہے، تو اس میں یہ چونکہ علماء دین کا معاملہ ہے تو میں اس کے اوپر بات کرنے کی مناسب نہیں سمجھتا۔ چوہی صاحب رجب بٹ فی الحال باہر ہے، بیرون ملک ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کتنی دیر میں وہ پاکستان واپس آئے گا؟ رجب جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ وہ اس کو گھر آنا چاہیے، وہ آئے گا پاکستان، والدہ اس کے ساتھ ہے، والد اس کے ساتھ ہے، پاکستان اس کا گھر ہے، اور میرا خیال ہے پاکستان جیسا مزہ پوری دنیا میں اس کو نہیں آنا، تو وہ آئے گا۔ اس کو ابھی کیس تو جو ہے دیکھ رہے ہیں اس کا ایف آئی آر درج ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کے بعد آپ کو مضبوط سٹیٹمنٹ دوں گا۔ سر پاکستان میں یہ خاص کر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جو بھی کامیاب ہونا شروع ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہے بیا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے، تو آپ کیا عوام کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ رجب بٹ ہو یا کوئی اور مشہور شخصیت ہو جو کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی ٹانگیں نہ کھینچی جائیں، انہیں بلکہ حوصلہ دیا جائے؟ نہیں، یہاں پہ ٹانگیں کھینچنے والا بھی معاملہ نہیں ہے، ایسی بات بھی میں نہیں کروں گا، بس یہ بندہ نا خدا کی گرفت میں آ جاتا ہے، نظر رکھ جاتی ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا، دانستہ یا غیر دانستہ یہ ہو جاتا ہے بندے سے ملا سے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، لیکن وہ سیکھنے والا بچہ ہے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں، جو غلطیاں وہ کر بیٹھا ان سے تو بہت زیادہ اسے سبق سیکھا ہوگا، اور اس کو بڑا اپنے دوستوں کا پتہ لگا ہوگا، اور میرا خیال ہے جس طرح میں دیکھیں میں چکی کے اندر پسا ہوا ایک آٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں روڑے کی طرح گول ہو گیا ہوں، دھکے ڈیڈے کھا کے ہو گیا ہوں، شاید اس کو جو ہے یہ تجربے سارے مل رہے ہیں، اور میرا خیال ہے آنے والے وقت میں کوئی ایسا کام کرے گا رجب بٹ کہ وہ، کیونکہ میں نے اس کی مزاج سے اس کا اندازہ لگا لیا ہے نا، وہ کرو لڑکا ہے، وہ کچھ کرے گا، لازمی کرے گا، اور دیکھ لینا اس سے ہو بھی جانا ہے۔ کون دنیا میں کون کچھ کرتا ہے؟ جو کچھ کرتا ہے، ایک بندہ کرتا ہی کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ جتنا فاسٹ ہے نا وہ کوئی نہ کوئی سے کام ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ لے گا کہ آپ دیکھیے اس پاکستان کا نام بھی روشن کرے گا۔ یقیناً، کیونکہ جب وہ رمضان کے اندر کراچی میں گیا تھا تو وہاں پر اس نے ایک بات کہی تھی کہ لاہور کے اندر وہ مریضوں کے لیے کوئی ایسی چیز بنانا چاہ رہا تھا، وہ پلان تھا بٹی اس کا۔ صاحب یہ باتیں میں کوئی ٹی سی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، میں ایک اسسمنٹ آپ کو دے رہا ہوں، میں اب رجب بٹ کے بارے میں اس طرح کی باتیں کروں تو وہ صاف نظر آتا ہے بندہ ٹی سی کر رہا ہے، یا آپ دیں اسٹیٹمنٹ، بالکل آپ کی اسٹیٹمنٹ دنیا سن رہی ہے، میں آپ کو ایڈوانس یہ بتا دوں کچھ نہ کچھ ایسا کر جائے گا، کیونکہ اس کی جذباتی طبیعت اور اس کا فاسٹ چلنا یہ بڑی خوبیوں کی نشانی ہے، خامیاں نہ اس کو لیں، تو میرا خیال ہے اس سے وہ وسائل بھی ہیں، مسائل اس کے پاس کوئی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بندے جو ہے نا کچھ نہ کچھ کر جاتے ہیں، اور دیکھ لیجئے گا میری بات آج ساری آڈینس نوٹ کر رہے، وہ اتنا بڑا کام کر جائے گا، ہم سب پاکستانی اس کے اوپر فخر کریں گے۔ جی چوہی صاحب بہت مہربانی، آپ نے بہت اہم اور حساس معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائی۔ ناظرین، آپ چوہی صاحب کی باتوں سے کتنے متفق ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ بنانی چاہیے یا پھر یاری دوستی میں یہ سب کچھ چلتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کرنا۔ مجھے اور چوہی صاحب کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔